میرے معزز سامعین، ہمارا معاشرہ بھی یوں سمجھو بعض مرتبہ فرعونی اور جاہلیت کے بعض مرتبہ کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے درندہ صفت لوگ موجود ہیں۔ میں جب فرعون کے ظلم کو دیکھتا ہوں کہ فرعون صرف یذبح ابناءہ، عورتوں کے اوپر وہ بھی ترس کھاتا تھا، بچیوں پر وہ بھی ترس کھاتا تھا کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے درندہ صفت لوگ موجود ہیں جو صنف نازک بچی کو، آپ نے میاں والی کا واقعہ سنا اور یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اس دور کو زندہ کر دیا۔ اس ظالم باپ نے ایک معصوم بچی کو، 7 دن کی بچی کو گولیوں سے چھلنی کر کے اس کی ماں کے سامنے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ یہ تو فرعون سے بھی بڑا ظلم ہے۔ محض اس وجہ سے قتل کر دیا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں نہیں ہوا۔ لڑکا لڑکیاں دینے والا کون ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے؟ پھر اس کو مسلمان کہلانے کا قطعاً حق نہیں ہے۔ پھر یہ وہی زمانہ جاہلیت کا غیر مسلم ہے جس کی تصویر قرآن نے بیان کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جایا کرتی تھی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم اور غصے کے گھونٹ پیٹ کر چلتا پھرتا تھا اور سارا دن یہ سوچتا تھا کہ اس بچی کو میں زندہ چھوڑ دوں، ذلت برداشت کر کے، یا اس کو زمین کے اندر دھنسا دوں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا اللہ نقشہ کھینچا ہے، اور آج وہی زمانہ جاہلیت کی روش ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ماں کا حال کیا گزرا، اللہ نے یہ بھی نقشہ بیان کیا ہے۔ آخر ماں ہے، ماں تو تڑپ جاتی ہے۔ ماں بچے کو اٹھاتی ہے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک، تکلیف در تکلیف، وہنن علی وہنن، قرآن کہتا ہے، تکلیف در تکلیف برداشت کرتے ہوئے پھر اس کو جنم دیتی ہے۔ اور جو ماں کو جنم کے دیتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھو کہ کسی جانور کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے ولادت کے وقت بھی ماں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب لال اور معصوم بچہ یا بچی سامنے ہوتی ہے تو وہ اس ماں سارے دکھ بھول جاتی ہے کہ میری گود میں میرا لال آ گیا ہے، میری گود میں میرا بچہ اور بچی آ گئی ہے۔ وہ ساری مشقتیں، وہ 9 مہینے کی مشقتیں وہ ساری بھول جاتی ہے اور اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ واقعہ جو میاں والی کا ہے وہ اتنا دردناک اور شفاق واقعہ کہ ماں کی گود سے اس کو چھینا گیا اور پھر بستر پر اس کو دے مار کا مارا گیا اور پھر اس کو کئی گولیاں برسا کے قتل کر دیا گیا۔ اس ماں پر کیا بیتی ہوگی یار، اس ماں تڑپ گئی ہوگی اور آج بھی تڑپ رہی ہوگی۔ میرے دوستو، جو درد اور جو تکلیف ماں دیکھتی ہے وہ محسوس کرتی ہے۔ ہم لفظ تو کہہ سکتے ہیں، الفاظ میں بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیفیت ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو، جو ماں محسوس کرتی ہے کہ اس کی گود سے اس بچے کو کھینچا گیا، چھینا گیا اور پھر اس کو کئی گولیاں مار کے چھلنی کیا گیا، اس ماں کے سامنے کتنا دردناک واقعہ پیش آیا اس کے لیے، اس کی تو قیامت اس دنیا میں قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ واقعہ ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ اور طریقے سے بھی اس میاں والی کے واقعے کو بیان کیا گیا، بچیوں کی فضیلت کے طور پر بات کی گئی، لیکن میں نے کہا کہ اسی کے اندر بھی کچھ سبق موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون ظالم جابر ہونے کے باوجود لڑکیوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، کیا کرتا تھا؟ لیکن یہ باپ فرعون سے بھی بڑا ظالم نکلا ہے، فرعون سے بھی بڑا ظالم نکلا ہے کہ اس نے بچی کو کیا کر دیا؟
قتل کر دیا۔ اور دوسرا کہ ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی الفت ہوتی ہے، وہ اپنے معصوم بچوں کو کسی صورت میں رونا بھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ اس کے سامنے اس کی بچی کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا جائے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک المناک واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جاہلیت کے کرتوتوں سے، افعال سے، مشرکانہ افعال سے، کردار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اسلام کی اعلیٰ اقدار، دینی اقدار جو اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے، اللہ اس کا ہم سب کو پابند بنائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔